اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ روزہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ صرف معنی مفہوم ہی سامنے رکھتا ہوں، مزید تفصیل بعد میں انشاءاللہ۔ اور اس کے تقاضے کوئی معمولی نہیں، کم نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا فہم عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلا تقاضا اللہ رب العالمین ایمان کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مالک تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، وہ خالق، وہ محبوب، وہ تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، کون کون ہے جو اس کی گفتگو کو، جو اس کی بات کو سننا چاہتا ہے؟ اور اگر یہ بات ہم مسجد کے اندر کریں تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے سارے کہیں گے کہ ہم نے اپنے اللہ سے بات کر لی۔ کیوں جی؟ آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارا مالک تم سے گفتگو کرے۔ پھر قرآن پڑھا کرو۔ اور میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ہم اپنی زبان کے اندر کسی کو کہیں تینوں میری عزت دا خیال نہیں، بیٹا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے میری عزت پہ حرف آئے۔ باپ اولاد کو کہتا ہے، ماں بیٹی کو کہتی، بہن بھائی اپنے دوستوں ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھنا ہماری عزت پہ حرف نہ آئے، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور کائنات کے لوگوں، تمہیں اپنے رب کی عزت کا پتہ نہیں؟ کتنے لوگ جو اس روزے سے محروم ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو روزہ رکھ کر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس آیت کے مصداق ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ماہ رمضان المبارک کے آنے کے ساتھ ساتھ رب کا قرآن نہیں پڑھ رہے، غفلت کا شکار ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ان کا اپنے اللہ سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، انہیں اللہ کی عزت کا خیال نہیں۔ اللہ فجر کا وقت ہے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے مالک الملک ذوالجلال والاکرام، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اگر کہا جائے اے ایمان والو
تو الحمدللہ ہم سارے کہیں گے کہ اللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن بہت سارے سینکڑوں لوگ جو ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے وہ اس کیٹیگری سے نکلے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ ہم سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، ایمان لے آئے ہو، اب اگلی چیز کو دیکھو، کیا؟ کتب علیکم الصیام۔ کتبہ کا معنی ہے فرض، لازمی، ضروری، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح روزہ بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری، یہ لازمی ہے، یہ بالکل ضروری، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں سے کہ بھی آپ کا ٹھاکرا ہوگا کہ جو کہتے ہیں کہ جی روزہ بندے کا بندے پر بنایا ہوا یہ ایک چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ متشدد ہے، یہ مشقت ہے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کی طاقت کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا۔ اگر آپ کا سامنا نہیں ہوا تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ شر ہے، یہ فتنہ ہے، اور یہ یونیورسٹیوں کے اندر، یہ کالجز کے اندر، یہ اسکولوں کے اندر داخل ہو چکا ہے کہ روزہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ ایک تشدد ہے اور اللہ تشدد کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں میرے بھائی، یہ تشدد نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اور اپنے دل کو سمجھائیے، تربیت کیجیے کہ یہ سالانہ عبادت ہے اور سالانہ فرض عبادت ہے، عبادت بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آپ کے شوق کے لیے اور آپ کے ذوق کے لیے اور آپ کو یہ روزے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یا روزے کے تقاضے یاد رکھنے کے لیے میں یہ سبق بعد میں سنتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ کل کو سنائیں گے انشاءاللہ، انعام بھی دیں گے۔ آپ نے مجھے یاد کروانا ہے کہ میں نے انعام کا وعدہ کیا ہے، کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان۔ سارے بولے ایمان۔ چھوٹے بچے بولے انہوں نے بڑے ہونا ہے اور سب کی تربیت کرنی ہے۔ بڑے بولے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی۔ سب سے پہلے روزے کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان۔ من قام رمضان، من صام رمضان، آگے کیا ہے جی؟ ایمان و احتساب۔ سب سے پہلے کہا جس کی زندگی کے اندر روزہ آ گیا، رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ جس کی زندگی میں روزہ آ گیا، پھر اس نے کیا کیا؟ ایمان۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کتبہ، یہ فرض ہے۔ کتبہ، کتبہ فرض ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ فرض ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں رکھیں؟ کیوں رکھیں؟ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے۔ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو انسان کو تکلیف دینے کے لیے عذاب تیار کیے ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچا لو، بچا لو، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنی اولاد کو بھی بچا لو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کیسی آگ ہے، اس کی جھلک دیکھیے۔ کائنات کا رب با وفا ہے اور وعدے کا پابند ہے، بات کا پابند ہے، قول کا پابند ہے۔ وہ رب کبھی اپنی بات سے مفر نہیں ہے، دور نہیں ہے، اعراض نہیں کرتا۔ تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک پڑھتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رات کو سوتے وقت پڑھا کریں۔ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، اللہ
قریب ہو رہی ہے، بندوں کے قریب ہو رہی ہے، قریب ہو رہی ہے، تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کیسی ہے؟ فرمایا اس کی 70,000 لگامیں، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے کھینچا ہوتا۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہ۔ اس آیت کو پڑھا کرو تنہائی کے اندر، معنی کے ساتھ، غور کے ساتھ، اس پر غور و فکر کیا کرو۔ اللہ کی قسم آپ کی آنکھ سے آنسو اس آگ کو ذہن کے اندر لا کر کے برس پڑا، نکل پڑا، کائنات کا رب آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے، ضروری ہے، سالانہ عبادت ہے اور لازمی ہے، رب کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، رب کی محبت کو پانے کے لیے۔ ہم سارا دن بھوکے اور پیاسے حلال چیز کو بھی چھوڑ رہے ہیں، کس کے پیار میں؟ اور بولو کس کے پیار میں؟ کس کے پیار میں؟ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں۔ حلال کو چھوڑ کر کے ہم اپنی زندگی، اپنا دین بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کے اندر کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، نمبر 1 بولیے پہلا ایمان، نمبر 2 فرض ہے، لازمی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اپنی طبیعت پہ اسے بوجھ نہیں لینا، خوشی سے کرو گے، محبت سے کرو گے، پیار سے کرو گے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ بے شک اس کا پیار ہی الگ ہے، محبت سے کرو گے نا تو اس کا پیار، شوق اور محبت ہی الگ ہے۔ طبیعت پہ بوجھ نہیں لینا۔ ہوتا ہے جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا تو طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، پیاس لگتی ہے، وہ یار یہ کیا ہے، کیوں رکھا ہے، سارا دن پیاس۔ للصائم فرحتان، میرے محبوب نے فرمایا للصائم فرحتان، حکمت والے نے فرمایا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، منہ کے اندر کھجور جاتی ہے، میٹھا پانی جاتا ہے، قسم قسم کے مشروبات سے آدمی سیراب ہوتا ہے، جسم کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ کائنات کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی روزے کے افطار کے وقت ملتی ہے، جب روزے کے اندر چیزیں جاتی ہیں، انسان کا جسم سیراب ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، کہتا ہے میں کل کو پھر رکھوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کل کو پھر ہمارا۔ ہم اس کی گہرائی کے اندر دیکھیں، للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت سبحان اللہ، اور دوسری خوشی جب رب سے ملاقات، اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے۔ اسے ہلکا لینا ہے، اسے بوجھل اپنی جسامت پر، اپنے جسم پر، اپنی طبیعت پر اسے بوجھ نہیں لینا، ہلکا پھلکا، انشاءاللہ اللہ اس کا اجر مزید عطا فرمائے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چوتھا اس آیت کے اندر تقاضا یہ ہے، رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، ہماری خواہش کیا ہے، کوئی ہم سے بھی پوچھے، کائنات کے لوگوں اس قرآن کو پڑھا کرو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ کائنات کا رب اس قرآن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ جو پڑھتا ہے غور و فکر کے ساتھ اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، جو کہتا ہے نہیں جی ساڈا کام نہیں پڑھنا، یہ مشکل ہے، یہ پڑھیا نہیں جاتا، سانو سمجھ نہیں آتی،
تسی نہ سمجھا جی. فرمایا میرے بندو پڑھو میری چاہت کیا ہے، اللہ آپ کی چاہت کیا ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بندے سارے کے سارے متقی بن جائیں. لعلکم تتقون. ایام معدودات، پانچواں تقاضا، پانچواں تقاضا یہ ہے ایام معدودات، اینو شمار کریا کرو، اینو گنیا کرو. کنے روزے رکھے؟ سارے ہی رکھے نہیں. سارے کنے؟ 29 بھی ہوندے. ایام معدودات، شمار کیا کرو، گنتی گنا کرو. اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے. اللہ کا حکم ہے بھائی، ہمارے اندر کون سی ایسی بات؟ ایام معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. چھٹا تقاضا، کسی کام دے وچ نرمی مل جاوے، نرمی تو فائدہ چک لیا کر. کئی ایسے میرے بزرگ ہیں کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت یابی عطا فرمائے. کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں. بچوں نے پوچھا کاش ہمیں جوانی کے اندر اس کی قدر کا پتہ چل جائے کہ اس کی قدر کیا ہے. وہ تو حکیم الامت ہے، ساری کائنات کا سردار ہے. باپ پوچھا بزرگوں کیوں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے. بیٹا اب بیٹھتا ہوں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور جب کھڑا ہوتا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا. واش روم نیچے والا بھی ہے، کموڈ بھی ہے، لیکن بیسن کے اندر پیشاب کر رہا ہے اس لیے کہ گھٹنے جواب دے چکے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کائنات کے لوگوں، یہ انسانی زندگی کے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ بچپنا، دوسرا مرحلہ جوانی کا، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا. وتکاثر بینکم، یہ آنا ہی آنا ہے، ہر ایک پہ آنا ہے. کئی اس بڑھاپے سے پہلے چلے جاتے ہیں اور کئی بڑھاپے کے اندر. لیکن کائنات کے رب نے اپنے بندوں سے محبت کی انتہا کر دی. رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں. اور اس روایت کو بہت سارے مستشرقین نے جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کوئی حدیث ہے، اسے جلا دو، اسے ختم کر دو. یہ تو بے ادبی ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں. اور لوگوں یہ تمہارے ذہن کی بدبختی ہے. میرا کائنات کا پاک پیغمبر صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، میرے کائنات کے پاک پیغمبر ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے اور ہر بے جان کے لیے رحمت بن کر کے آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ کو پتا تھا، اللہ نے کروایا. رب پیارے پیغمبر نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے ایک رخصت بن گئی. سب سے پہلے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ایسی مرض سے محفوظ فرما، ایسی بیماری سے محفوظ فرما. فمن کان منکم مریضا. بزرگوں رمضان آ رہا ہے، بہت سارے قاری صاحب اس مہینے اس سال لگتا ہے کہ میں رکھ نہیں پاؤں گا. وہ کس درد دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب جانتا ہے. کس درد دل کے ساتھ، کون سی درد ہے جو اس کے دل کے اندر اٹھ رہی ہے کہ ساری زندگی روزے رکھے ہیں لیکن بیماری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، بیماری نے کہیں کا نہیں چھوڑا. لیکن رب کی محبت بھی اپنے انتہا پہ ہے. میرے بندے فمن کان منکم مریضا، مریض ہو گیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دائمی مریض ہے. لیکن کوئی شخص ایسا بھی ہے، پوچھتے ہیں نا کہ جی انجیکشن لگا لیں،
ٹیکہ لگا لے بھئی، اگر یہاں تک بات پہنچ چکی ہے تو کائنات کا رب نرمی کو پسند کرتا ہے، تو نرمی سے فائدہ اٹھاؤ، لو۔ اور آپ کو پتہ ہے رخصت، جب کسی معاملے میں رخصت ملے تو اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ اجر، کسی نے پوچھا سفر کے اندر ہم نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے تو اجر کس میں زیادہ ہے؟ تو بتلایا گیا اجر جو ہے نا وہ رخصت میں زیادہ ہے۔ بھئی کیوں زیادہ ہے؟ وہ 4 پڑھے گا، وہ 2 پڑھے گا، 4 کا زیادہ ہے یا 2 کا؟ کہا تعداد ہمارے نزدیک ہے، فائدہ ہمارے رب کے پاس ہے، اور فائدہ اپنے بندوں کو رب دے رہا ہے کہ تم نے ایک تو فرض کو ادا کیا ہے، ایک رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے، اجر دوہرا ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی تکلیف میں ہے، بخار میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، غم میں ہے، رنج میں ہے، یہ اسے دکھ ہے کہ یہ بیماری اسے لاحق ہو چکی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، دونوں، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سال پورا کا سال پڑا ہے، کسی وقت بھی اس کا کفارہ دے دیں۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی، میں اپنے روزوں کا کفارہ تھا وہ میں شعبان کے اندر دیا کرتی تھی۔ شعبان کے اندر اللہ کے نبی زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اماں جی فرماتی ہیں میں بھی اپنے روزوں کا کفارہ دیا کرتی۔ تو یہ کتنے تقاضے ہو گئے جی؟ سب سے پہلا نمبر 2 فرض ہے، نمبر 3 بوجھ نہیں لینا، سکین نہیں لینا، ہلکا پلکا، نمبر 4 لعلکم تتقون، رب کی چاہت ہے کہ میں متقی بن جاؤں، رب کی چاہت ہے آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں۔ اور 5واں گنیا کرو، 5واں میں بھی گنوا رہا ہوں نا، رب بھی کہہ رہا ہے گنو، رب کیا کہہ رہا ہے؟ گنتی کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8، آج کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ایام معدودات، تیسرا ایات، اور چھٹا رخصت۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی انبیاء المرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرما لے، اللہ ہمارا قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف کرنے والا تو ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت یابی عطا فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت یابی عطا فرما دے، اللہ جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ ان کے دلوں کے اندر درد اٹھ رہا ہے اللہ وہ تو ہی جانتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے بھید کو دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، اللہ ہماری سفارش کو ان کے حق میں قبول فرما دے، اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، اللہ والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اگر تیرے پاس پہنچ چکے اللہ مغفرت فرما دے، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے اقارب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے والدین کو اللہ جہنم سے آزادیاں عطا فرما دے، اللہ جہنم سے آزادیاں عطا فرما دے، اللہ جہنم سے آزادیاں عطا فرما دے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.